شاہ نواز بہت شرارتی لڑکا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت سوچتا رہتا۔ کبھی چڑیا کا گھونسلہ نیچے گرا دیتا تو کبھی بلی کے بچے کو دم سے پکڑ کر کھینچتا رہتا۔ اس کی شرارتوں سے پورا علاقہ پریشان تھا۔ اس کے امی اور ابو فوت ہو چکے تھے، یہی وجہ تھی اس کی کوئی خاص تربیت نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن شاہ نواز کھیتوں میں چلا گیا، جہاں اس نے ایک چڑیا کا بچہ دیکھا جو شدید زخمی تھا۔ شاہ نواز نے سوچا کہ اس بچے کو خوب تنگ کروں گا، مگر اچانک اس کے دل میں رحم آیا اور وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور بچے کو دانہ ڈالا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا، ایک برتن میں پانی ڈال کر چڑیا کے بچے کے سامنے رکھ دیا۔ چڑیا کا بچہ پہلے شاہ نواز سے ڈر رہا تھا، مگر جب اس کو زخموں میں آرام محسوس ہوا تو سکون سے بیٹھا رہا۔ چڑیا کا بچہ اب دانہ کھا کر پانی پینے لگا تھا۔ رات تک چڑیا کا بچہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اب پورے گھر میں پھدکتا رہا۔ چڑیا کے بچے کو تندرست دیکھ کر شاہ نواز بہت خوش ہوا۔ صبح جب شاہ نواز کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چڑیا کا بچہ گھر میں نہیں تھا، بلکہ اس کی بجائے ایک بہت خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ نواز پری کو دیکھ کر بہت گھبرایا۔ پری نے شاہ نواز کی پریشانی دیکھ کر کہا، اے اچھے انسان، میں نے تمہاری شرارتوں کا بہت چرچا سن رکھا تھا۔ مجھے تمہاری شرارتوں پر بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم ایک اچھے بچے بن جاؤ، اس لیے میں نے تمہارا امتحان لیا اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اب میں تم کو ایک موقع دیتی ہوں کہ مجھے اپنی ایک خواہش بتاؤ جسے میں پورا کر دوں۔ پھر میں تم کو ایسی طاقت دوں گی کہ اگر کوئی تم سے 3 خواہشیں کرے گا تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ شاہ نواز بظاہر بہت اچھا بچہ بن چکا تھا، مگر اب بھی اس کے دل میں شرارت بسی ہوئی تھی۔ اس نے پری سے کہا کہ میں درخت پر گھر بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے درخت پر بنے گھونسلے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پرندوں کی طرح درخت پر رہوں۔ پری نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی فضا میں لہرائی اور ایک بہت بڑے درخت پر خوبصورت گھر بن گیا، جس کو دیکھ کر شاہ نواز بہت خوش ہوا۔ پری اس کی خوشی دیکھ کر مسکرائی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب شاہ نواز ہر وقت درخت پر بنے گھر میں رہتا تھا۔ وہ مزے سے درخت کا پھل کھاتا اور درخت پر بیٹھ کر دور دور کا نظارہ کرتا۔ ایک دن شاہ نواز درخت پر بنے اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ اس نے ایک لکڑہارا دیکھا جو ہاتھ میں کلہاڑا پکڑے اس کے درخت کے پاس کھڑا تھا۔ لکڑہارا درخت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے لکڑہارا درخت پر کلہاڑا چلاتا، شاہ نواز فوراً درخت سے نیچے اترا اور غصے سے بولا، ارے بیوقوف، تم میرے گھر کو کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ رک جاؤ، میں نے یہ گھر اپنی خواہش پر حاصل کیا ہے۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، اب اس گھر کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرا ٹھکانہ مت خراب کرو۔ لکڑہارا ہنس کر بولا، مگر مجھے ڈھیر ساری لکڑی کی ضرورت ہے۔ اس درخت کی لکڑی سب سے زیادہ اور مضبوط ہے۔ میں نے اس کی لکڑی بیچ کر بہت سارا روپیہ اکٹھا کرنا ہے تاکہ میں آرام کی زندگی بسر کر سکوں۔ شاہ نواز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپیل کی، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میرے درخت کو نہ کاٹو۔ میں اس کے بدلے تمہاری 3 خواہشیں پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے کسی اور کی 3 خواہشیں پوری کرنے کا حق ہے، مگر میں اپنے لیے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ تم میرا درخت اور گھر نہ توڑو، میں وہ 3 خواہشیں تمہارے لیے پوری کر دوں گا۔ لکڑہارا شاہ نواز کی باتیں سن کر خوب ہنسا اور بولا، کیا تم کسی جن کے بچے ہو یا کسی پری کے؟ تم میری خواہش کیسے پوری کرو گے؟ شاہ نواز نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر درخواست کی، اے محترم دوست، اگر میں نے تمہاری 3 خواہشیں پوری نہ کی تو تم میرا درخت اور گھر کاٹ لینا۔ لکڑہارا اس شرط پر راضی ہو گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 خواہشوں کی خوشخبری بتائی اور بولا کہ تم کوئی اچھی سی خواہش کرنا تاکہ ہم بہت امیر ہو جائیں۔ لکڑہارے کی بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، ہم رات کو اچھی طرح سوچ کر ایک خواہش کریں گے۔ لکڑہارا سارا دن لکڑیاں ڈھونڈتا رہا، اس لیے اب اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے جو یخنی پکائی تھی وہ لے آؤ۔ جب اس کی بیوی یخنی لے کر آئی تو لکڑہارے نے سوچا، مجھے شاہ نواز نے 3 خواہشیں پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر میں ایک چھوٹی خواہش کر کے اس وقت خوب پیٹ بھر لوں تو باقی 2 بڑی خواہشیں پھر کر لوں گا۔ یہ سوچ کر لکڑہارے نے دل میں خواہش کی، یخنی کے ساتھ مٹر کے دانے اور سرکہ ہو، جو فوراً اس کے سامنے آ گئے۔ لکڑہارا تو بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا کہ تم نے بلا وجہ ایک خواہش ضائع کر دی۔ مٹر کھانے تھے تو مجھے کہتے، میں ساتھ والے کھیت سے توڑ لاتی۔ میں نے یخنی میں اس لیے مٹر نہیں ڈالے تھے کہ مجھے مٹر اچھے نہیں لگتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تمام چیزیں واپس چلی جائیں۔ لکڑہارے کی بیوی سے یہ الفاظ کہہ نکلے کہ سرکے کی بوتل اور مٹر کے دانے لکڑہارے کی بیوی کے منہ میں گھس گئے۔
جس کی وجہ سے وہ بری طرح چیخنے لگی۔ اس کے منہ میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اب چونکہ 2 خواہشیں پوری ہو چکی تھیں، اب صرف ایک خواہش باقی تھی۔ لکڑہارے نے بہت زور لگایا کہ اس کی بیوی کو تکلیف سے نجات مل جائے، مگر سرکے کی بوتل اس کے منہ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ آخر لکڑہارے نے دل میں سوچا کہ اگر یہ تمام چیزیں اس کی بیوی کے منہ سے باہر نکل آئیں تو یہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہوگی۔ لکڑہارے نے بھی یہ سوچا ہی تھا کہ تمام چیزیں اس کی بیوی کے گلے سے باہر نکل آئیں۔ لکڑہارے کی بیوی کو درد سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی نے امیر بننے سے توبہ کی اور جس حال میں تھے اسی حال میں رہنے کا شکر ادا کیا۔ اب دونوں میاں بیوی روکھی سوکھی کھا کر خوش تھے۔ اچھے بچوں، کبھی زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنے کی خواہش کرنی چاہیے۔